یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیتیں واضح اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثال اس روشنی کی جیسے ایک طاق کہ اس میں ہو ایک چراغ، اور وہ چراغ رکھا ہو ایک شیشہ میں، اور وہ شیشہ ہے جیسے کہ ایک تارا چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی روشنی کی جسے چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے بلند کرنے کا، اور وہاں اس کا نام لینے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔ مذکورہ آیات کے اندر پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا مخاطبین کو کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف واضح آیات اور واضح نشانیوں کے طور پر نازل کیا ہے، اور کچھ اقوام کا حال بھی تمہارے سامنے پیش کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکی، اور اسی طرح فرمایا کہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے کہ گزشتہ اقوام کے حالات سے وہ سبق حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ آگے توحید کی نشانیوں کے طور پر اور مومن کے قلب کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نور ہے اس کی ایک مثال بیان کی گئی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ نور آسمان اور زمین کا اللہ ہی ہے، اور جہاں سے بھی جو نور ملا ہے وہ یہ اسی سے ملا ہے، اور فرمایا کہ مثال اس کی ایسے ہے جیسے کہ ایک طاق ہو اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ یہ مومن کا سینہ ایک طاق ہے، اور اس کے اندر ایک قندیل کی مثال دی گئی، اس میں صاف شفاف روغن زیتون جو نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کی فطرت میں رکھا گیا ہے، جس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ قبول حق کے لیے تیار رہتا ہے،
جس طرح کہ روغن زیتون آگ کے شعلے سے روشن ہو کر دوسروں کو بھی روشن کرنے لگتا ہے، اسی طرح مومن کے قلب کے اندر جو نور رکھا گیا، جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے تو وہ روشن ہو کر عالم کو بھی روشن کرنے لگتا ہے۔ یعنی مومن کے دل کا نور دوسروں کو بھی اس ہدایت کے نور کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ اس نور کی ہدایت جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دے دیتا ہے، اور مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لیے نہیں جو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، بلکہ یہ نور قرآن نور ہدایت ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا سوا اس خوش نصیب کے جو حق کی طلب دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے توفیق نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار چلی جاتی ہے۔ آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو درست کر لیں اور اللہ جس چیز کی مثال انہیں دے رہا ہے اس کی فہم انہیں حاصل ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ مومنین کے قلب کے اندر جو نور ہدایت ڈال دیا گیا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ایسے مقام پر پہنچ جائیں جو اللہ نے ایک پاک مقام رکھا ہے کہ اس کو بلند کرنے کا حکم، یعنی اسے پاک اور صاف رکھنے کا اور اسے اس میں اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی تسبیحات کرنے کا وہ مقام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مکانات کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی تسبیح اور تقدیس صبح و شام بیان کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کی صفات اگلی آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے۔ اجازت دینے سے مراد اس کا حکم یہ ہے کہ بلند کرنے سے مراد اس کی تعظیم کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالی نے مسجدوں میں برے کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بیوت کا لفظ گھر کا معنی اور مکان کے معنی کے اندر آتا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح یہ لفظ مساجد کے لیے ہے اسی طرح وہ مکانات اور وہ جگہیں جو خاص قرآن کی تعلیم دین، واعظ و نصیحت یا ذکر کے لیے بنائے گئے ہوں جیسے مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں اور ان کا بھی ادب اور احترام لازم ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد کے کیا آداب ہیں۔ علماء نے آداب مسجد میں خصوصیت طور پر 15 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، مسجد میں پہنچنے پر اگر لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھے تو ان کو سلام کرے، اور اگر مسجد کے اندر کوئی موجود نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا جائے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے۔ تیسرا یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ مسجد کے اندر کوئی اسلحہ وغیرہ نہ نکالے۔ پانچواں یہ کہ مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹا یہ کہ مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ ساتواں یہ کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ آٹھواں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں زبردستی گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کی جائے۔ 10واں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرا جائے کہ جس سے اس کی نماز کے اندر خلل ہو۔ 11واں یہ کہ مسجد میں تھوکنے سے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ 12واں یہ کہ اپنی انگلیاں نہ چٹکھائی جائیں۔ 13واں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے، کپڑے وغیرہ سے نہ کھیلا جائے۔ 14ویں یہ کہ نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا دیوانے کو مسجد کے اندر نہ لایا جائے۔ 15واں یہ کہ وہاں کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ امام قرطبی نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا
اور مسجد اس کے لیے اجر اور ثواب کا مقام بن گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔